جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی وائرل ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک جو ڈیلی ٹیلی گراف برطانوی اخبار ہے، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی پاکستان ایئر فورس جو ہے دیٹ از دی انڈسپیوٹیڈ کنگ آف دا اسکائز۔ انہوں نے آئی تھنک پارلیمنٹ میں خطاب کر دیا اس کے اوپر۔ وہ آج وہ اٹھے، وہ کل میں نے بھی سنا وہ، تو مجھے خیر پتہ تھا اس کا، آ، اس خبر کا، تو میں نے بھی اس کا سورس ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ سورس نہ ملا۔ سورس مینس کہ اگر آپ وہ اس کی جو ہیڈ لائن ہے اس کو گوگل کریں گے تو امیڈیٹ اس کا لنک آ جائے گا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں آئیں۔ اگلے دن ایک CNN کی خبر آئی ہوئی تھی بہت زیادہ، جی کہ پاکستان میں اتنے جہاز گر گئے ہیں، انڈیا کے اتنے، اس کے اتنے پلیٹ فارمز گرے ہیں، اتنے ڈرون گرے ہیں، اتنی جگہ پہ اسٹرائک کی، مطلب ایک کمپیریزن سے ڈرا کیا ہوا تھا۔ تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ بھی فیک ہے۔ سو بہت ساری فیک انفارمیشن جو ہے وہ گزری ہے سامنے سے اس سارے عرصے کے دوران، ایز لانگ ایز یہ جو جنگ چل رہی تھی۔ سو میرا خیال ہے لیڈرشپ کا بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتی ہے، بڑے کیئرفلی دیکھتی ہے اور اس طرح بولتی ہے، لیکن انفارمیشن اتنی زیادہ ہے، اس کو پروسیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہر بندے کا بس کا کام نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستان کے اندر ایک لڑکا ہے، اور آئی تھنک آرمی کا ہے وہ، تو وہ بھی مسیحی ہے، کرسچن برادری سے اس کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا، یہ فائٹر پائلٹ ہے۔ تو وہ پاکستان کے اندر اس کی خبریں جو ہے نا وہی ہیں، بلکہ میں تو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ امریکہ کے اندر اس کے بارے میں تقریبات بھی ہو گئی ہیں کہ جناب ایک پاکستانی لڑکا تھا تو وہ کرسچن تھا، تو یہ وہ مجھے بھی ایک کینیڈا سے کال آئی، اور انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ یہ وہ جو لڑکا تھا کرسچن، اس نے کتنے جہاز گرائے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، جہاز اپنی جگہ پہ جو گرے ہیں، آج پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا ہے 6 جہاز ہم نے بھارت کے گرائے ہیں۔ تو دا پوائنٹ از فیکٹ اپنی جگہ پہ ہے۔ میرا خیال ہے ابھی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں دونوں سائڈ پہ ایک چیز چل رہی ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی مرضی کی خبر دے دو جس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ صحیح ہے غلط ہے وہ علیحدہ، کیونکہ کرائسس میں ہے۔ میں نے سنا ہے مختلف لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا جی اپنی مرضی کی خبر بس دے دیتے ہیں، بولنا نہیں، صحیح ہے غلط ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سو پاکستان کے فارن منسٹر نے، وہ ظاہری بات ہے خبر چلی ہوگی، انہوں نے بھی ٹویٹر پہ کہیں دیکھی ہوگی، اور ہی مے ناٹ ہیو پیڈ مچ اٹینشن، تو انہوں نے وہ کہیں پہ پارلیمنٹ میں اس پہ خطاب کر دیا۔ اب کیونکہ انڈیا کی سارا میڈیا اور سارے لوگ پاکستان کو سن رہے تھے، تو انہوں نے فوراً کسی ایک کو پتا ہوگا یا دو کو یا 10 کو کہ بھائی یہ خبر جو ہے دیٹ واز فیک۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا میں نے اس کو تھوڑا، جب یہ خبر آئی تھی نا تو میں نے اس کو تھوڑا اسٹڈی کیا۔ اسٹڈی یہ کیا کہ یہ جو ڈیلی ٹیلی گراف، آئی تھنک اس کی خبر تھی، ڈیلی ٹیلی گراف جو ہے اس کو، اف آئی ایم ناٹ رانگ، میں کہیں اور مزید وہ فیک نیوز نہ دے دوں، میرا خیال ہے ڈیلی ٹیلی گراف وہ اخبار تھی جس نے یہ خبر دی تھی کہ انڈیا کے جہاز جو ہیں 10 مئی کی رات کو، انڈیا کے جو جہاز ہیں وہ پاکستان کی طرف چل پڑے ہیں، انڈین جہاز پاکستان کی طرف چل پڑے ہیں، جو انڈین INS وکرم جو ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ایک چیز جو ہے نا وہ نکلی تھی کہ جناب یہ کہیں پہ دوبارہ تو نہیں کچھ ایسا چلنے لگ پڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی انڈین INS چل پڑی ہے، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں میزائل، لگے ہوئے ہیں، 500 کلومیٹر ان کی رینج ہے، 400 کلومیٹر پاکستان سے دور ہیں، اس طرح کی چیزیں اس میں انہوں نے کی ہوئی تھی۔ تو اس سے وہ سیدھا سیدھا پتہ چل رہا تھا مجھے کہ جس رات بھارت کے میڈیا پہ یہ فیک نیوز چلی کہ کراچی پہ قبضہ ہو گیا، مجھے فرینڈ آف مائن ہو از این انڈین، ہی کالڈ می فرام شکاگو، انہوں نے مجھے شکاگو سے کال کی، تو انہوں نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا جی ایسے ایسے یہ میں نے دیکھا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا یہ فیک نیوز ہے یہ جو کراچی کے بارے میں۔ تو میڈیا جو ہے وہ سم ٹائمز بہت آگے چلا جاتا ہے وہ، اور حکومت کو آ کے کلیریفائی کرنا پڑتا ہے نہیں میڈیا غلط کہہ رہا ہے۔
ایک ہوتا ہے کہ میڈیا بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور میڈیا پہ لوگ کریڈٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ سچویشن یہ نکل گئی ہے کہ میڈیا آگے نکل گیا ان ٹرمز آف ٹی آر پی اینڈ آل دیٹ، اور جو لیڈرشپ ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے. لیڈرشپ کو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. اب وہ سارے کیونکہ وہ ایک چلتا ہے نا فارورڈیڈ ایز ریسیوڈ، مطلب جیسے ملا تھا ویسے ہی میں نے فارورڈ کر دیا، میں نے اس میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے دیٹ از دیر. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں تھوڑا سا ون نیڈس ٹو پے اٹینشن ٹو دا ریالٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. امپورٹنٹ چیز اس سینس میں ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو لوگ ہیں وہ دے کنزیوم دس میڈیا، وہ اس میڈیا کو کنزیوم کرتے ہیں، اینڈ دے ریئلی وانٹ کہ ان تک صحیح انفارمیشن پہنچے. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز جو ہے نا، سو دیٹس وائی آئی تھنک میڈیا کا بہت زیادہ اس میں ایکسپوز ہوا ہے میڈیا. میں ایک بات بتاؤں، جتنی بات کی جائے نا میڈیا کی کمزوری کی، اوور آل میڈیا بہت کمزور ہوا ہے. اچھا جو ویسٹرن لوگ تھے وہ دیکھتے تھے پاکستانی اور انڈین میڈیا، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سو بڑا ایک نیشنلسٹ اپ سرج ہے، بڑی ایک بھاگم بھاگ ہے، دوڑ ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو وہ میڈیا فل ٹائم واز اے پارٹی. نارملی میڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دا میڈیا پلیز اے رول آف اے، مطلب ایٹ لیسٹ وہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے. وہ جب انالیسس دے رہا ہے تو انالیسس دے رہا ہے. آپ نے کبھی اخبار پڑھتے ہیں، جو پرنٹ اخبار پڑھیں، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے لکھی، وہ کیا ہوتی ہے، اس میں کچھ تو نیوز ہوتی ہیں، کچھ ایڈیٹوریل ہوتے ہیں. سو تین ایک ایڈیٹوریل لکھے جاتے ہیں ہر اخبار کے اندر مختلف ایشوز کے اوپر. وہ بیسیکلی خبر ہوتی ہے اخبار کی، اخبار کا انالیسس ہوتا ہے کہ اخبار کسی ایشو کو کیسے دیکھتا ہے. اخبار کسی ایشو کو کیسے دیکھتا ہے وہ اپنے ایڈیٹوریل میں لکھ دیتے ہیں. لیکن جب نیوز کے اندر ہی پتہ چلے کہ اخبار کا جھکاؤ کیا ہے، تو اٹ مینس کہ دس از ڈینجرس. ظاہری بات ہے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اٹ وونٹ ہیو این ویلیو. دا ریزن بہائنڈ از پیپل وانٹ ٹو لسن واٹ کائنڈ آف اے ٹروتھ دے وانٹ. لوگ جس طرح کا سچائی چاہتے ہیں وہ وہی سنتے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے. جیسے پاکستان میں یا جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے. وہ نہیں سنیں گے جو کسی اور کو جسے کہہ لینا ان کے لیڈر کے خلاف بات کی ہو. نو، وہ نہیں لکھیں گے، وہ نہیں سنیں گے، وہ نہیں جاننا چاہتے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. سو بیسیکلی جو نیوز پیپر ہے اٹ ہیز بیکم ہوسٹیج، اور میڈیا ہیز بیکم ہوسٹیج ٹو دا کنزیومر. تو اس کی وہ جو اپنی وجہ تھی، تو ہمارے ڈار صاحب بھی بہک گئے، ان کو بیچاروں کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اور کیا چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں ایک بات بتاؤں، میں یہ اکثر شاید آپ لوگوں کو بتائی ہوگی. Everybody gets an information, but how many people can process the information? And for processing the information, you must have at least تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج چاہیے ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھ ہونی چاہیے، تھوڑا سا فیوچر کا بھی انڈرسٹینڈنگ ہو. ریڈنگ جتنی زیادہ ہوگی، اس لیے کہتے ہیں نا کتاب پڑھنی چاہیے. ون مسٹ ریڈ بک. جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس بڑا نالج آتا ہے. میں جب یونیورسٹی پڑھاتا تھا تو آئی آلویز یوز ٹو انکریج مائی اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ ریڈ نیوز پیپر آرٹیکلس، بیکاز نیوز پیپر آرٹیکلس ڈو ناٹ گیو یو اے ہولسٹک پکچر. گو فار ریسرچ پیپر، ایٹ لیسٹ منیمم ریسرچ پیپر پڑھا کریں اور کتاب پڑھا کریں. ایٹ لیسٹ اس سے آپ کو ایک ریسرچ پیپر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بھی سمجھاتے ہیں، سچویشن بھی بناتے ہیں، اور ایک پراپر وہ جسے کہیں گے نا ایک وہ ایک ہوتی ہے یار جسے بولتے ہیں ایک ریسرچ بیسڈ سچویشن ہوتی ہے. تو نیوز پیپرز بغیر ریسرچ کے چھاپتے بھی نہیں ہیں، اور سوری یہ ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں. سو وہ لیکن ریسرچ جرنلز کو اب کون پڑھے، کون بات کرے. ایک پیپر جو لکھا جائے گا وہ اس کو 6 مہینے لگ جاتے ہیں، 7 مہینے لگ جاتے ہیں، 4 مہینے لگ جاتے ہیں. تو اتنی جلدی کیسے لے کے آئے؟ سو نیوز از لائک امیڈیٹلی آپ جس جرنلسٹ کو فالو کرتے ہیں جس فارم. بٹ اینی ہو، ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا، آج پاکستان کے اندر
برٹش فارن سیکٹری آئے ہوئے ہیں. برٹش فارن سیکٹری ظاہری بات ہے وہ یہاں پہ آئے ہیں پاکستان کے اندر ٹو ٹاک، کیونکہ برطانیہ نے بھی بھارت اور پاکستان کی نارملائزیشن میں بڑا رول پلے کیا ہے. انڈیا کسی کو رول کو نہیں مانتا، نہ انڈیا پرواہ کرتا ہے. یہ تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے جن لوگوں کو نہیں پتا. میں بتاتا چلوں، انڈیا ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اینی ون. وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی کیئر شیئر نہیں کرتے، نہ ہمیں کسی کی پرواہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، ہمیں کسی چیز کی اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو مرضی آپ کر لیں، جیسے آپ نے کرنا ہے، ہمیں کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں. سو یہ چیز جو ہے دیٹ از دیر. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساکھ ڈار صاحب نے خبر دی، یہ ان کے منہ سے نکل گئی، یہ واقعی وہ فیک نیوز پھیلانا چاہتے تھے کیا تھا؟ اور جو انڈین میڈیا میں سٹوری پلانٹ کی گئی تھی وہ پلانٹ کی گئی تھی، دیٹ واز ناٹ اے فیک نیوز. اس کا وہ یہ کی کرتی حکومتیں کرتی ہیں اس طرح کی سٹوریاں، اور پرٹیکولرلی ویسٹرن پریس کے ذریعے کرتی ہیں تاکہ اس میں کریڈیبلٹی نظر آئے، کریڈیبلٹی کا ایلیمنٹ نظر آئے. سو میرا خیال ہے the leaders must be more careful while speaking.